وادی کاغان صوبہ خیبر پختونخوا کے دل میں واقع ایک حسین وادی۔ یقیناً وادی کاغان پاکستان کی سب سے خوبصورت وادیوں میں سے ایک ہے۔ وادی کاغان اپنے اندر بلند و بالا پہاڑ، گھنے جنگلات، کھلے میدان اور گھن گرج کے ساتھ بہتے ہوئے دریا سمیٹے ہوئے ہے۔ جہاں بالا کوٹ کے پہاڑوں پر بلکھاتی سڑکوں سے اس وادی کا آغاز ہوتا ہے، تو وہیں باؤسر پاس کی ہوش فاختہ اونچائیوں پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ بالا کوٹ سے شروع ہونے والا یہ سفر شروع میں تو ٹوٹی پھوٹی سڑک کے باعث مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی بالا کوٹ کا پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے تو یہ سفر ایک حسین داستان میں بدل جاتا ہے۔ پہاڑوں کے ساتھ بلکھاتی سڑک کبھی دریا کو چھوتی ہے تو کبھی بادلوں میں راستہ بناتی ہے۔ پہاڑوں پر بنے اور درختوں میں گھرے یہ گھر ایک طرف تو پرسکون زندگی کا احساس دلاتے ہیں، تو دوسری طرف موسم سرما میں گزارے جانے والی دشوار گزار اور مشقت بھری زندگی کی داستان بھی سناتے ہیں۔ شہر سے آئے ہوئے لوگوں کے لیے محض ان سڑکوں پر سفر کرنا کسی تھیراپی سے کم نہیں۔ ان پہاڑوں کے آگے چونٹی کی مانند لگنے والا انسان جب خدا کی قدرت کو دیکھتا ہے تو بے شک اس کا شکر ادا کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہر موڑ پر ایک نیا نظارہ ہے اور ہر نظارہ پچھلے نظارے سے بہتر ہے۔ ہر گزرتے ہوئے پل کے ساتھ وادی کاغان کی حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جھرنوں سے بہہ کر آئے یخ بستہ پانی سے ہونے والا نقصان سڑکوں پر صاف ظاہر ہے، لیکن شاید یہی ٹوٹی ہوئی سڑکیں تیز ترار گاڑیوں کی رفتار میں دخل ڈالتی ہیں اور ان کو آہستہ ہونے پر مجبور کرتی ہیں، تاکہ مسافران شوق دو پل ٹھہر کر اپنے آس پاس کی خوبصورتی کو اپنی آنکھوں میں سما سکیں۔ بالا کوٹ سے ناران کے راستے میں کیوائی اور مہانڈری کے مقامات بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ کاغان ویلی آنے والے سیاح ان مقامات پر رکنا پسند کرتے ہیں اور یہاں رک کر خریداری کرتے ہیں۔ برسات میں وادی کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے اور روئی جیسے دکھنے والے بادل آسمان سے پہاڑوں پر اتر آتے ہیں۔ ناران سیاحوں کی اہم آرامگاہ اور گزرگاہ ہے۔ ہر سال سیزن میں لاکھوں سیاح ناران آتے ہیں، یہاں قیام کرتے ہیں اور پھر یہاں سے آگے اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ جھیل سیف الملوک اور لالہ زار سیاحوں کے پسندیدہ مقامات میں سے ہیں۔ راستے میں لگے اسٹال سے ٹراؤٹ فش کھانا لازم و ملزوم ہے۔ یہ کہاں سے لاتے ہو؟ یہ فارم سے لاتے ہیں۔ ساری فارم کی ہیں؟ جی ساری فارم۔ کوئی دریا والی نہیں ہے؟ نہیں دریا والی نہیں ہے یار یہ تو فارم والی تو پھر فارم والی ہوئی نا۔ ناران سے آگے بڑھیں تو کاغان کی خوبصورتی ایسے جلوہ گر ہوتی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے اور خدا کی قدرت دیکھ کر سحر طاری ہو جاتا ہے۔ جھرنوں سے بہتے پانی کا شور
کانوں میں ایسا رس گھولتا ہے کہ کچھ اور سننے کو جی نہیں چاہتا، اور نظارے ایسے کہ کچھ اور دیکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ نران سے آگے بٹاکنڈی، بڑوئی، جلکھڈ، بیسر اور گٹی داس سیاحت کے اعتبار سے اہم مقام رکھتے ہیں۔ نام کیا آپ کا؟ اور آپ کا چھوٹے؟ کزن ہو؟ ہاں، کس کا بیٹا ہے؟ چاچو کا، ماموں کا؟ یہ میرا بھائی کا بیٹا ہے۔ بھائی کا بیٹا ہے؟ بھائی اتنا بڑا ہے آپ کا؟ بہت بڑا۔ کہاں رہتے؟ کہاں؟ کدھر؟ یہ سامنے؟ تو سب یہیں پہ رہتے ہیں؟ اس کا اوپر ہے؟ یہاں اتنا نیچے کیوں آیا ہوا ہے؟ اوپر یہ 50 لوگوں کو لسی بھی دیا تھا، چائے بھی دیا، کہتے ہیں یہ ہمارا دوست ہے کر کے ادھر آیا۔ اچھا، آپ نے کیا بنا کے دیا؟ اس کو 20 پیسے بھی دیا، ابھی ایک بسکٹ بھی دیا۔ اچھا، صحیح ہے۔ جب سردی میں کہاں رہتے ہو؟ سردیوں میں یہ وہ نیچے چلا۔ چلاس چلے جاتے ہو؟ اچھا، صحیح ہے، زبردست۔ ہمارا یہ سفر بیسر پہنچ کر اختتام پذیر ہوا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں واپس لوٹنا پڑا۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔